अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं मोहब्बतों की जान से जुड़ा था, वहीं से स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ। थैंक यू सो मच गाइस मैसेजेस करने के लिए। कल लाइफ आई थी तहसीम जी, और हम भी गए थे उनके शो पे, उनकी महफिल में थोड़ा सा रंग जमाने। कमेंट्स पढ़े नहीं गए, जवाब थोड़ा सा आया, थोड़ा सा नहीं आया, लेकिन हाँ, एंड की नाराज़गी तब ख़त्म हुई जब मेरी एक पसंदीदा सॉन्ग उन्होंने गाया था। उससे तो मेरी नाराज़गी बहुत अच्छी तरह से ख़त्म हो गई थी। ये सोच रही थी, यार मौका तो दो तुम लोग, कितने सारे लोग दोस्तों, मुझे हमें भी मौका दो। हम भी गरीब लोग रास्ते में खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं उनकी लाइफ आने का, उनसे बात करने का, लेकिन मौका मिलता नहीं। लेकिन लास्ट में जो हमारा सॉन्ग था वो मुझे बहुत पसंद आया था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, और मैंने इस सॉन्ग की फरमाइश की थी। लग जा गले कि दिल कहे असी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म मुलाकात ना हो। ये सॉन्ग मुझे बहुत पसंद थी, तो मैंने इस सॉन्ग की फरमाइश की थी। थैंक यू वेरी वेरी मच कि आपने मेरी सॉन्ग को सुनाया मुझे। और हाँ, फिर से कहती हूँ, यार मौका दो, दूसरों को भी मौका दो, और नाराज़गी थोड़ा कम करो। बाकी जिस तरह से मैसेजेस आ रहे थे ना, मैंने कहा यहाँ ये मेरा मैसेज तो जाएगा ही नहीं, जाएगा नहीं। मैंने बहुत से मैसेजेस किए, लेकिन लास्ट में ये जो मैसेज गया ये भी एक्सेप्टेड हुआ, और उन्होंने ये गाना गाया। सिर्फ मेरे लिए नहीं, हम सब के लिए गाना गाया। शायद उन किसी और ने भी इस चीज़ की फरमाइश की होगी, कह नहीं सकते, लेकिन अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। और हाँ, चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा आगे से करेंगे, ठीक है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, स्टोरी को एंजॉय कीजिएगा, और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसे लगी है। ओके गाइस, कमेंट्स कर लीजिएगा। इशिका की तरफ देखती है रूही। रूही यहाँ वहाँ देखती है, अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। वो दो तीन सांस लेती है, लेकर फिर आके उसकी गोद में बैठ जाती है, और फिर से वो बैठती है, उसे हक नहीं करती, बस अपने हाथों को नीचे करके। लेकिन इशिका उसके दोनों हाथों को ले जाकर अपने गले पर रख कर उसे कहती है, मुझे ठंडी लग रही है, आप चाहती क्या है। हाँ, मैं खुद को तकलीफ ना दूँ, मैं खुद को जख्म ना दूँ, मैं खुद को ये चीज़ ना करूँ, और आप जो करना चाहे कर सकती हैं, यही कह रही है आप मुझसे। तो तुम मुझे सज़ा भी तो नहीं दे रही हो। अरे मैं क्यों दूँ सज़ा आपको, क्यों, किस लिए मैं आपको सज़ा दूँ। आपने सज़ा वाली काम कौन सी की है भाई, कि मैं आपको सज़ा दूँ। नहीं देना सज़ा, और जो चीज़ें हुई है मेरे साथ वो मेरी मर्जी लिए हुई है, मेरी कहने पर हुई है। हाँ, एक बात है, आपने मेरे चेहरे को अलावा बाकी सब जगह पर दर्द दिए, प्यार दिया है। प्यार, प्यार का मतलब समझती हैं आप देखना चाहती हैं, लेकिन इसको दिखाने के बाद मैं आपके सामने नहीं रहूँगी, ये बात याद रखिएगा। आपको ज़ख्म देखनी है, देख लीजिएगा, फिर इसके बाद ना मैं यहाँ से दूर चली जाऊँगी। फिर मैं ये कहूँगी कि आपको, तो तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। तो आप क्या चाहती हैं, आप मुझे बिना कपड़ों के देखना चाहती हैं, और आप बिना कपड़ों के, हाँ नहीं है मेरे पीरियड, नहीं चल रहा मेरा टाइमिंग, अच्छी तरह पता है आपको मेरा टाइमिंग क्या है, नहीं है मेरी टाइमिंग। लेकिन मैंने ये झूठ इसलिए बोला कि आप थोड़ा सा रिलैक्स रहे, लेकिन आपको मेरे टाइमिंग का भी पता है कि कब मेरे पीरियड आते हैं, कब मेरे पीरियड जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है, मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ तो जानूंगा नहीं। हाँ, ये भी ठीक है, आप मेरे पार्टनर हैं। अब ये नहीं होगा, ये तो होंगे तो मैं आपके पास करीब नहीं आती ना, इसलिए। नहीं, तुम करीब आती, बस वो करने नहीं देती जो करना चाहिए हमें। वेरी फनी, मज़ा कर रही हैं आप। बिल्कुल नहीं, बस ये देखना चाहती थी कि मैंने तुम्हें तकलीफ़ कितनी दी है, मैंने तुम्हें दर्द कितना दिया है। तुम मलहम बन जाइए ना मेरा, कह तो रही हूँ, मेरा मलहम बन जाइए, दवा की तरह मुझे इस्तेमाल, दवा बन के मुझे लगा दीजिए, ये कीजिए ना। क्यों नहीं करती, क्या हो गया है आपको, हर चीज़ आपकी इन चीज़ों पर क्यों अटकी हुई सुई, कि मुझे आपको दिखाना है खुद को, क्यों। जब मैं नहीं दिखाना चाहती, जब मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती, शावर के नीचे कितने घंटों से देती है आप, और कितने आपने खुद को थप्पड़ मारी, बोलिए कितना। मैंने मना किया है ना, ये दिल,
یہ دل، یہ چہرہ، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ سارے جسم کے جتنے بھی تمہارے چیزیں ہیں وہ سب میرے ہیں، اور تمہیں حق نہیں ہے خود کو تکلیف دینے کا، خود کو نہیں۔ مجھے روک دیتی ہو، مجھے روک رہی ہو نا خود کو تکلیف دینے سے، کیوں؟ کیونکہ یہ میری جسم ہے، لیکن اس جسم میں جان تو آپ ہی کی ہے نا، آپ ہی کی ہے جان، تو پھر کیوں روک رہی ہے مجھے؟ کرنے دیجیے، مجھے خود کو تکلیف دینے دیجیے نا۔ اگر آج آئندہ دوبارہ آپ نے یہ حرکت کی، میرے ہاتھوں سے خود کو تکلیف دینے کی سوچی نا، تو یاد رکھیے گا، ابھی تو صرف زخم دینے کا سوچ رہی تھی، ورنہ اس دن جس دن میرے ہاتھ آپ کی گال پر اٹھے نا، اس دن میں اپنے ہاتھ کو کاٹ دوں گی۔ یاد رکھیے میری بات کو، اس چیز کی اجازت میں آپ کو خود کو بھی نہیں دوں گی، اور نہ آپ کو دوں گی کہ آپ میرے ہاتھوں سے اپنے آپ کو سزا دیں، بالکل بھی نہیں۔ جب تک میں ہوں تب تک کوئی بھی جانوی تمہاری زندگی میں نہیں آ سکتی، کوئی بھی نہیں، چاہے جانوی ہو، چاہے مانوی ہو، چاہے انانوی ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی لڑکی ہو یا چاہے لڑکا ہو، کوئی بھی تمہاری زندگی میں نہیں آ سکتا۔ میں اتنی کمزور نہیں ہوں، اور میرے پاپا کے پاس دولت بہت ہے، اس کے باپ کے سے دولت زیادہ ہے میرے پاپا کے پاس، لیکن ہم کیا کہتے ہیں، شو اپ نہیں کرتے، ہم اسی میں کچھ خوش ہیں جس میں ہم خوش رہنا جانتے ہیں۔ پاپا نے بچپن سے مجھے تاج محل نہیں دیا ہے، بہت ہی نارمل لائف دی پاپا نے مجھے، بس اس پر چڑھنا نہیں آتا، ہاں، کیونکہ بس پہ چڑھتے ہی میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، آٹو پر چڑھتے ہی میری طبیعت خراب ہوتی ہے، یہ بات آپ کو میں نے نہیں بتائی لیکن ہوتی ہے میری باتیں، اس لیے میں آج آپ کو کہہ رہی ہوں تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ آپ کی محبت نے مجھے کیا کیا سکھایا ہے۔ آپ کی محبت نے مجھے بس میں ٹریول کرنا سکھایا ہے، آپ کی محبت نے مجھے رشکے پہ چڑھنا سکھایا، آپ کی محبت نے مجھے پیدل چلنا سکھایا ہے، میں جو کبھی پیدل چلتی نہیں ہوں، یہاں سے وہاں تک صرف گھر کے اندر پیدل چلتی ہوں، اوپر سے نیچے، ورنہ وہاں پر بھی پاپا نے لفٹ بھی لگائی ہے، اس پہ آرام سے چڑھ اتر سکتی ہوں، لیکن کیا ہے نا، واش روم تو اپنے پیروں پر جانا پڑتا ہے، لفٹ سے تو نہیں جا سکتی نا۔ وہ کام کرنے کی کوشش کرتی، لیکن عشیقہ کے چہرے پر اسمائل نہیں آتی، بس صرف اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور اس کی باتیں سن رہی تھی۔ ہر چیز آپ کی محبت نے مجھے سکھائی ہے، آگے بھی سکھائے گی، ہاں، لیکن بات جب کوئی آپ کے اوپر آئے نا، تو آپ کی محبت مجھے پتہ ہے کیا سکھا دیتی ہے، آپ کو بچانا۔ اس طرح اگر میں مصیبت میں رہوں یا میری نظر کوئی مجھ پر گندی نظر رکھے تو کیا آپ مجھے نہیں بچائیں گی؟ کیا آپ میرے اوپر نظر نہیں رکھیں گی؟ کہیے، میرے سر کے پر رات رکھ کے قسم کھا کے کہیے کہ آپ یہ نہیں کریں گی، کہیے آپ بھی یہ کریں گی، مجھے پتہ ہے، مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ بھی یہ کریں گی، جب بات میرے اوپر آئے گی تو آپ بھی مجھے بچائیں گی، نہیں بچائیں گی آپ مجھے؟ تو اسے حق کر کے اس کی آنکھوں سے 2-3 آنسو نکلتے ہیں، عشیقہ کے سر کو سلاتے ہوئے کہتی ہے، آپ سے بے تناشا پیار کرتی ہوں، آج کیا ہے آئندہ مت کیجیے گا، خود پر ہاتھ کبھی مت اٹھائیے گا، آپ کو حق نہیں ہے، اگر مار کھانا ہے تو میرے ہاتھوں سے کھائیے نا، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا، تم مجھے مارو گی؟ ہاں، یہی تو پرابلم ہے، ایک تو آپ مجھ سے بڑی ہیں، اوپر سے آپ میری ٹیچر ہیں، اگر چلو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دوں کہ آپ بڑی ہیں، کیونکہ پاپا میری پارٹنر ہے، آپ غلطی کریں گے تو مجھے آپ کو مارنا چاہیے، یہ سوچ سکتی ہوں، لیکن آپ میری ٹیچر کیوں ہیں؟ ٹیچر نہیں ہونا چاہیے نا، سوچنا پڑے گا نا کہ ایک شاگرد اپنے استاد پر ہاتھ نہیں اتار سکتی، ایک گرو چیلا گرو کو مار نہیں سکتا نا، اس بھی سچویشن میں تو آ چکی ہوں نا، باقی گرل فرینڈ ہوتی تو میں چل جاتا، لیکن آپ تو میرے گرو نکلے تو کیسے ماروں آپ کو؟ تو سب پہلی دفعہ عشیقہ کے چہرے پر اسمائل آتی ہے، اور اسمائل کو محسوس کر کے عشیقہ کو کس کے حق کر کے کہتی ہے، ہاں، یہی اسمائل، یہی ہنسی مجھے آپ کے فیس پر چاہیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور اب ویسے بھی جانوی نام کی کوئی چڑیا نہیں ہے گی، اس کا نام مت لو، اس کا نام لینا پڑے گا بھائی، دیکھو، وہ اس کی دوست، اس کی گرل فرینڈ، اب آنے والی گرل فرینڈ ہے، وہ میری دوست بن چکی ہے، ٹینا، تو وہ میرے ساتھ اٹھے گی بیٹھے گی، تو اس کے ساتھ اس کی وہ کیا کہتے دم بھی تو اس کے ساتھ ہوگی نا، تو برداشت تو کرنا پڑے گا، اسے میرے سامنے مت لانا، میری طرف دیکھو نا، عشیقہ، میری جان، میرا بچہ، میری کیوٹینس، میری پیٹی پائے، میری اینگری برڈ، میری طرف دیکھو۔ تم مجھے اینگری برڈ کیوں کہتی ہو؟ جب آپ اینگری برڈ بنتے ہو تب میں کہتی ہوں، ورنہ تو آپ بالکل سویٹ ہو۔ اچھا، میں سویٹ ہوں؟ سیریسلی؟
پتہ نہیں، جب سے میں آپ کی لائف میں آئی ہوں نا، تب سے آپ سویٹ ہوتی جا رہی ہو. آپ جو پہلے تھی وہ نہیں ہے، اب آپ چینج ہو چکی ہو. کیا میری محبت میں؟ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ. اچھا چلیے چھوڑیے. دیکھیے نا پلیز میری خاطر، آپ اگر آپ کے سامنے آئے بھی نا تو اگنورسٹ. لیکن اگر اس نے آپ کو اس نظر سے تو دیکھا، میں ہوں نا اس کی آنکھیں پھوڑنے کے لیے. ٹینشن نہ لیجیے گا. وہ کچھ نہ کہ پھر سے حق کر کے کہتی ہے مجھے اسی طرح رہنا ہے. ہاں مجھے بھی اسی طرح رہنا ہے، لیکن بات یہ ہے نا ہنی سویٹ ہارٹ میرا بچہ، مجھے بھوک لگی ہے. آئی تھنک آپ کو بھی بھوک لگی ہے. کل سے آپ نے کچھ کھایا نہیں ہے. اور ہاں اگر آپ دیکھنا چاہتی میں دکھاؤں گی، لیکن تب جب مجھے لگے گا آپ ٹھیک ہے، پوری طرح سے ٹھیک ہے، تب میں اپنے آپ کو دکھانے کے لیے تیار ہوں. اس طرح نہیں. اس طرح آپ روتے ہوئے مجھے دیکھنے گے نا، مجھے اچھا نہیں لگے گا، اور میں نہیں چاہتی کہ آپ کو اور تکلیف ہو. پلیز چلیے اب اٹھیے، آرام سے فریش ہو جائے. فریش تو آپ ہیں، مجھے سونا ہے. ایکسکیوز می، ہم ادھر آ سکتے ہیں؟ ارے آپ لوگ کب آئے؟ جب تم لوگ کا بہت ہی پیارا سا رومانٹک سا چیزیں ہو رہی تھی تب آئے تھے. تھوڑا اور رک جاتے، ہم کس بھی کر لیتے، بعد میں آ جاتے. اے ہے تو کر لو، تم لوگ کو تو کرنے کی عادت ہے. ویری فنی. یہ کہہ کر وہ عشیقا تھوڑا سا بیٹھ کے بیچوں بیچ جاتی ہے. آپ ایک کام کیجئے نا، آپ ڈنر کا مطلب ڈنر تو خیر نہیں، لنچ کا ٹائم ہو رہا ہے، آپ لنچ منگوا لیجئے تو ہم لوگ کھانا ایک ساتھ کھائیں گے یہاں پر بیڈ روم میں. آپ کیا کھائیں گے؟ مجھے بھوک نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، مجھے زوروں کی بھوک لگی ہے. آپ میری طرف سے 2 لوگوں کے لیے کھانا منگوا لیجیے گا. آپ لوگوں کو کیا کھانا ہے آپ لوگ مان لیجیے. نور تمہیں پتہ مجھے کیا چاہیے، اور عائشہ میم آپ کو پتہ ہے ان کو کیا چاہیے. مجھے بھوک نہیں ہے، آپ جائیے لائیے. مسئلہ کیا ہے؟ تم یہاں آؤ. اوہو، حق کر کے سونے کا ارادہ ہے لیکن مجھے کھانے کا ارادہ ہے. اچھا ٹھیک ہے آتی ہوں. یہ لیجیے آگی تو اب اپنے پاؤں کو فولڈ کر کے بیٹھو، جیسے بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھو. کیا کرنا ہے آپ کو؟ یہ لیجیے بیٹھ کے. اور اس سے پہلے کچھ اور کہتی تو عشیقا اس کی گود میں سر رکھ دیتی ہے. عشیقا کی سرکت سے روحی کے چہرے پر ایک سکون سی مسکراہٹ آتی ہے. ہاں اسے پتہ ہے اب بھی عشیقا اس کنڈیشن میں تو نہیں ہے کہ وہ کھانا کھائے، لیکن اسے کھانا کھلانا ہے، کیونکہ کل سے اس نے کچھ کھایا نہیں. جب سے صبح سے اٹھی اس نے بالکل کچھ نہیں کھایا، تو اب اسے کھانا کھلانا اس کی ضرورت بن چکی ہے. تو اسے ہر قیمت پر کھانا کھلائے گی. تو عشیقا، نور اور سپنا باہر چلے جاتے، لیکن تھوڑی دیر بعد نور آتی ہے اور اس کے ہاتھ میں 2 جوس کے گلاس ہوتے ہیں. تو اس کی طرف دیکھ کر روئی مسکراتی کہتی تھینک یو سو مچ. 4 گلاس ہیں. ابھی بنا کے لائی ہوں، لو پلاؤ، یہ تازے جوس ہے، پتہ ہے مجھے. اور وہ عشیقا کو کہتی چلیے پکڑیے اپنے جوس کا گلاس، اٹھیے. مجھے نہیں پینا، مجھے کچھ کھانا نہیں نہ پینا، پر مجھے تو پینا ہے، اٹھیے بیٹھیے. یہ کہہ کر اسے بٹھاتی ہے اور اپنے قریب کر کے اپنے سینے سے لگا کے اسے بڑے پیار سے اسے جوس پلاتی ہے. عشیقا صرف اسے دیکھ رہی تھی. یہ کیئر کرنا، یہ چیزیں کرنا وہ کرتی تھی روحی کے لیے. ایک بچے کی طرح سے ٹریٹ کرتی تھی، بچے کی طرح سے کھلاتی تھی اس کو اچھی طرح سے. کہہ سکتے نا ماں اپنے بچے کو جس طرح خیال رکھتی ہے ویسے ہی کبھی کبھار جب ہمیں اپنے پارٹنر کے اندر ایک ماں کی ضرورت ہوتی ہے نا، اگر آپ کا وہ پارٹنر آپ کو ماں کی طرح پیار کرے تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. تو اسی وے میں روحی اسے سنبھال رہی تھی، لیکن یہ ساری چیزیں کرتی تھی عشیقا. نور اس کے طرف دیکھ رہی تھی. نور بیٹھ کے سائڈ میں ایک چیئر تھی، ایک صوفہ تھا، وہاں جا کے بیٹھتی، بالکل سامنے کے سامنے تھا. وہ دیکھ رہی تھی صرف خاموشی سے اپنی دوست کو، ازف کیا کہتے ہیں، غور سے دیکھ رہی تھی. وہ دیکھ رہی تھی. تب روحی اسے کی طرف دیکھتے ہوئے نہ ہی دیکھتی، لیکن اسے پتہ ہے کہ نور اس کی طرف دیکھ رہی تھی. وہ اسے جوس پلا رہی تھی. عشیقا کو پلاتے ہوئے کہتی کیا مجھے گور کے کیوں دیکھ رہی ہے؟ بس دیکھ رہی ہوں تم وہ روحی ہو جو شرارتیں کرتی ہو، جو اب تک اپنی موم کے ہاتھوں سے کھانا جوس وغیرہ پیتے، آج وہ کسی اور کو جوس اور چیزیں پلا رہی ہے. کیا بات ہے، ہاں کیوں نہیں، کبھی کبھار پارٹنر کے لیے ماں بننا پڑتا ہے. تم کیا جانو؟ اچھا، میں تو ابھی تک اس دور سے گزری نہیں ہوں نا. ویسے عائشہ میم ٹھیک ہے؟ ہاں وہ ٹھیک ہے، بلکہ بہت زیادہ خوش ہے کہ کل رات میں ان کے ساتھ تھی. ہاں یہ تو نہیں تھا، لیکن وہ سب سے زیادہ خوش اس چیز سے کہ اس نے کچھ کیا نہیں. پتا تھا مجھے تم ٹھیک ہو. ہاں بالکل ٹھیک ہو. تمہارے تو مجھے کچھ ہو سکتا ہے بھلا؟ نہیں ہونا بھی نہیں چاہیے. تو پھر بس نہیں ہوا تو نہیں ہوا، سب کچھ ٹھیک ہے.
इशिका जब जूस पीती है फिर से उसके गोद में सर रख देती है, तो एक टिश्यू लेकर उसके चेहरे उसके होंठों को साफ करती है। फिर वो गिलास नूर की तरफ देती है और नूर से दूसरा गिलास लेकर खुद पीने लगती है। और उसे पीने के बाद वो एक हाथ से जूस पी रही थी, दूसरे हाथ से इशिका के सर को सहला रही थी। सहलाते हुए से बात भी कर रही थी रूही से। रूही इशिका से बात नहीं कर रही थी, नूर से कर रही थी। नूर कहती संभालो इसे मारते हैं, तो कहती नहीं बैठी रहो कुछ नहीं है। तो वो इशिका की तरफ देख कर कहती ठीक हो? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। जब तक आप मेरे जख्म देखेंगे नहीं, आपको ठीक महसूस होगा नहीं। अच्छी बात है, रात को दिखा दूंगी, आई प्रॉमिस। बस सच में दिखाओगी? हाँ, इस वादे के साथ आप कोई रिएक्ट नहीं करोगे। अगर करना है तो प्यार कीजिएगा, वरना कुछ मत कीजिएगा। ठीक है, मैं करूँगी प्यार, बहुत प्यार करूँगी, बहुत ज़्यादा प्यार करूँगी। हेलो, ये प्यार मुझे रोज़ाना चाहिए, कभी कभार वाली नहीं चाहिए। तो चुप हो जाती है, तो उसकी आंखें बंद होती है। जो इसकी आंखें बंद होती है तो रूही उसके सर को सिर्फ सहला रही थी। हाँ, नूर से आराम आराम से बातें कर रही थी। नूर कहती आज तो कॉलेज तो गया हमारा, कल का क्या प्रोग्राम है? कल तो जाएंगे, आज हम सब लोग ठीक नहीं है तो इसलिए नहीं गए, कल जाएंगे ज़रूर। अभी वो लोग बात कर रहे थे तो टीना की कॉल आती है। टीना की कॉल देखकर नूर की तरफ देखती है रूही की तरफ मोबाइल बढ़ाती है। तो रूही मोबाइल लेकर कहती हेलो। अरे यार, तुम लोग कॉलेज नहीं आए हो तब ठीक है? इशिका मैम ठीक है? नहीं, वो ठीक नहीं है। क्या हुआ? नहीं, हम देखने नहीं, आज नहीं, कल कॉलेज में मिलेंगे। ओके, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। तुमने मेडिसिन ली? वो चुप हो जाती है। ओ समझ गई, इशिका मैम तुम्हारे साथ है। हम्म, यार तुम्हें मेडिसिन लेनी चाहिए। इस तरह लापरवाही करने से तुम्हारे जख्मों पर थोड़े से मसले हो सकते हैं, जैसे कि कह सकते हैं ना, जख्म पर जरासीम वगैरह। डोंट वरी, मेरे पास मेरी मेडिसिन है, वो है तो सब कुछ ठीक है। और इशिका के सर को सहलाते हुए उसके फोrehead पर किस करते हुए ये बात कहती है। इशिका जब ये सुनती है उसकी आंखों की साइड से आंसू निकलने ही लगते हैं। तब वो क्या करती है, झुकते हुए अपने होंठों के वो लिक करती है, मतलब अपनी ज़बान को ले जाकर उन आंसू को लेती है और उसकी आंखों पर किस करके कहती है अगर इसे अभी तुमने फिर से बहना शुरू किया ना तो याद रखो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अब रोने की ज़रूरत नहीं। और हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, 100% ठीक हूँ, दर्द वगैरह नहीं हो रहा। हाँ थोड़ी देर हुआ था लेकिन अभी नहीं हो रहा, अब आराम हो चुका है। खाना खाने के बाद मैं मेडिसिन लूँगी जो इशिका लाई है वो खाने के लिए। दी से लाई है, मुझे इतना तो पता है कि दी के साथ उसने यही बातें की है, मेरी मेडिसिन की बातें की होंगी और मुझे पता है वो मुझे मिल जाएगी, डोंट वरी। बाकी तुम बताओ, जानवी ठीक है? हाँ वो ठीक है, मेरे साथ है। तो तुम कॉलेज क्यों आई आज? नहीं मैं नहीं गई हूँ कॉलेज में, मैंने सोचा शायद तुम आ गई होगी। क्या बात है, तुक्का लगा भी ऐसा घटिया तुक्का। चलो कोई बात नहीं, तुम भी आराम करो, मेडिसिन लो, जब तक ठीक ना हो तब तक कॉलेज आने की ज़रूरत नहीं। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी मेडिसिन खा लूँगी और मलहम वगैरह लगा लूँगी, बस सब ठीक है। और वैसे भी तुमने बहुत सही टाइम में मुझे एक इंजेक्शन दिलवा दी, थैंक यू। हाँ ये तो थैंक, क्या तुम 2 इंजेक्शन लाई थी? हाँ यही समझ लो, एक तो पहले मिल गई, दूसरी दफ़ा मिली तो मैंने सीधा तुम्हारे रूम में भेज दी, उससे तुम कंट्रोल हुई, यही बहुत है मेरे लिए। सब ठीक है ना? ठीक है। जानवी थोड़ी सी अपसेट है, शायद वो सोच रही है कि कॉलेज छोड़ दे। उससे कहो ये लास्ट उसका कॉलेज, उसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके डैड ने उससे शायद कहा होगा कि तुम्हारा आखिरी कॉलेज, अगर इसके बाद तुम पढ़ोगी नहीं तो वो तुम्हें बाहर भेज देंगे, और अगर उसे टीना के बगैर नहीं रहना है तो पढ़ाई करे। यही बात तुमने मुझसे कही थी ना, और तुम्हारे साथ रहने के लिए उसने इस बात को एग्री किया, वो यही पढ़ेगी। समझ गई मैं, वो भी शायद समझ जाएगी, लेकिन वो इशिका मैम की वजह से थोड़ी सी डिसरेस्पेक्ट हो चुकी है। वो कहती किस तरह से वो इशिका मैम के सामने जाएगी। उसे कहो उसी चेहरे के साथ आ जाए जिस चेहरे के साथ वो आती रहती है। हाँ बस अपनी बंदी पर नज़र रख के, मेरी बंदी पर नहीं। अब किसी और पर भी नज़र नहीं रखेगी, आई प्रॉमिस। ओके ठीक है, तुम लोग एंजॉय करो, बाय। ये कहकर बात बंद करती तो ताने की तरफ देखकर कहती इशिका मैम ठीक नहीं है। ठीक तो वो नहीं है, लेकिन तुम चाहो सब कुछ ठीक हो सकता है। हाँ शायद वो तुम्हें देखे भी ना, तुमसे बात भी ठीक से ना करे, लेकिन तुम इस चीज़ को अपने ऊपर मत लेना, क्योंकि मुझे पता है जो चीज़ें
ہاں مجھے پتہ جو چیزیں میں نے کی اتنی جلدی معاف کی نہیں جا سکتی، اگر بات تھوڑی اور ہوتی تو چل معافی مل جاتی، لیکن بات شاید روئی کی ہے، اور روئی کی زخموں کو دیکھ کر شاید مجھ سے بات نہیں کریں، یا شاید اب تک اس نے اس کی زخم دیکھے بھی نہیں ہوں گے۔ کیا مطلب یہ میں نے ابھی تو میں روئی کو جاننے لگی ہوں، لیکن اتنا تو جان چکی ہوں روئی کو کہ وہ اپنی زخم دکھا کر عشیقہ میم کو تکلیف نہیں دے سکتی، اس بات کی یقین ہے مجھے۔ چلو میں تمہارے زخم پر ملہم لگا دیتی ہوں، تم قمیض اتار دو۔ اچھا، اتارنے کے بعد تم کیا کرو گی؟ ملہم لگاؤ گی نا؟ تو یہ چھوڑ دو، کوئی اور بھی لگا سکتے۔ کون لگائے گا تمہیں ملہم؟ کس کو بلاؤ گی تم؟ ارے ماسی ہے نا، ان سے بلا لوں گی، وہ لگا لے گی۔ آنٹی ہے، رشتے میں ماں ہے تو وہ لگا لے گی، تم کیوں لگاتی ہو؟ زخم جب میں نے دیے نا تو ملہم بھی میں لگاؤں گی۔ اتارو اسے قمیض کو، کب سے کہہ رہی ہو اتارو اتارو، تم نے کہا تم نے روئی سے بات کرنی تو اس سے بھی بات کر لی، اب اتارو اس قمیض کو۔ دیکھو میں اتاروں گی قمیض کو ایک شرط پر، پرومس کرو، وعدہ کرو تم رو گی نہیں مجھے دیکھنے کے بعد۔ کیا مطلب؟ میں نے زخم دی تو میں نہیں روں گی کیا؟ یہ کیسی بات ہوئی؟ تو پھر میں نہیں اتاروں گی۔ دیکھو تم ضد کر رہی ہو، ٹھیک ہے میں خود سے آ کے تمہارے قمیض کو اتارتی ہوں، یہ کہہ کر اور اسی طرح کیچہ تانی کرتے ہوئے بیڈ پر گر جاتی ہے۔ دونوں ہی ایک ساتھ گرتے، تو جیسے ہی گرتی ہے وہ تانیہ کے اوپر آتی ہے اور تانیہ اس کے نیچے تھی، تو جیسے گرتے ہوئے نادیہ کو غور سے دیکھنے لگتی ہے، اور دیکھتے دیکھتے وہ کہتی ہے آئی ایم سوری، لیکن جب وہ سوری پوری طرح سے کہنے لگتی ہے تو تانیہ اس کے بالوں سے پکڑ کے اپنے قریب کر کے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیتی ہے اور اسے پیشنٹ کس کرتی ہے۔ وہ کس اس قدر پیشنٹ تھی، وہ ایک پل کے لیے کس بیک نہیں کرتی ہے۔ جیسے ہی تانیہ کو یہ محسوس ہوتا ہے شاید اس نے جلد بازی کی ہے، وہ اس سے دور ہونے لگتی ہے، لیکن تب تک جانوی کی پکڑ اس کی نیک کی سائڈ میں تھی اور اسے پکڑ کے اب وہ اسے سافٹ کس کرنے سٹارٹ کر دیتی ہے۔ اس کس میں جو پیشنٹ شروع میں تھا اب سافٹنس تھی، وہ آرام آرام سے اس کے اپر لپ پہ لوور لپ کو اور تھوڑی سی سٹم سکنگ کر کے اسے کس کر رہی تھی، بہت اچھی طرح سے کر رہی تھی، اور اب تانیہ کی بھی آنکھیں بند ہو چکی تھی، تینا کی آنکھیں بند ہو چکی تھی، تینا کی آنکھیں بند ہو چکی تھی، وہ آنکھیں بند کرتے اسے بہت پیار سے کس کر رہی تھی اور کس بیک بھی کر رہی تھی دونوں ایک دوسرے کو، اور وہ کس کرتے کرتے اس کے جو شرٹ پہنا تھا اس کے بٹنیں کھولنے لگتی۔ ہاں کمرہ اچھا تھا، خاصا گرم تھا تو انہیں بلینکٹ وغیرہ اوڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، تو اس کے شرٹ کو آرام آرام سے نکالتی اور پوری طرح سے اس کے سارے شرٹ کے بٹن کھول چکی تھی۔ اب وہ اسے کس روک کر وہ اٹھ کے بیٹھ جاتی، جیسے بیٹھتی تو اس کی جسم کی سائڈ جو سامنے کی چیزیں دیکھتی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے ہی لگتی۔ تب تینا کیا کرتی اسے کس کے اپنے باہوں میں لے کے کہتی ہلو، کہا تھا نا رونے کی ضرورت نہیں، تو رو کیوں رہی ہو؟ یہ میں نے کیا ہے؟ میں تمہیں تکلیف نہیں دے سکتی۔ اے اس لیے دکھانا نہیں چاہتی تھی، اگر تم اسی طرح ریئیکٹ کرو گی پینک ہوگی نا تو ٹھیک ہے، نہیں کرنا مجھے کچھ بھی، بس چھوڑ دو، ہاسپٹل جائیں گے، وہاں کی کوئی نرس مجھے ایک ماروں گی، تمہیں میرے علاوہ کوئی ٹچ نہیں کر سکتی تمہیں، سمجھی؟ کوئی نرس وغیرہ نہیں۔ ارے ان کا ڈیوٹی ہے، ان کا کام ہے بھائی، وہ ڈریسنگ وغیرہ کرواتی ہے نا، ان کی کام ہے۔ میں نے کہا نا اچھا ٹھیک ہے جو کرنا ہے کرو، تم کرو۔ وہ کیا کرتی ہے، اٹھتی ہے، پھر سے وہ اس کی طرف دیکھتی ہے، اب اس کی قمیض کو پوری طرح سے اتار چکی تھی اور اس کے برا کو بھی اتار چکی تھی، وہ جہاں جہاں اس نے زخم دیے تھے وہاں وہاں پیار کرتے ہوئے ملہم لگا رہی تھی، ہاتھوں سے چھوتے ہوئے بڑے پیار سے۔ تو ٹینا اپنی آنکھیں بند کر لیتی، ٹینا کہتی ایسے مت کرو، اندر سے سب کچھ جاگ رہا ہے میرا، اور میری کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ میں تم سے رومانس کروں، انرجی نہیں ہے نا یار۔ اچھا تو انرجی والے ڈوز دوں تمہیں؟ تو جیسے ہی کہتی تو آنکھیں بند کے اس کے چہرے پر اسمائل آتی ہے۔ وہی دوسری طرف جہاں پر عشیقہ اب بھی آنکھیں بند کر کے لیٹی تھی اور روئی سے باتیں کری، تھوڑی دیر بعد سپنا وہاں آتی، اس کے ہاتھوں میں بہت سے کھانے تھے، تو آتے ہوئے ٹیبل پر رکھتی ہے اور کہتی چلو آؤ کھانا کھاتے ہیں۔ عشیقہ کہتی مجھے بھوک، اس سے پہلے وہ کہتی مجھے بھوک نہیں، تو روئی اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہلو، میں نے کہا نا مجھے بھوک ہے، کیوں بار بار بھوک نہیں کا ڈائلاگ بول رہی ہے، مجھے تو ہے نا۔ یہ کہہ کر اسے لاتی بیڈ کے پاس بٹھاتی ہے، اسے بیڈ کے سائڈ میں بٹھاتی اور نور کو کہتی ہمارا کھانا ہمیں دے دو، تو یہ کہہ کے میں نے تم دونوں کے لیے ایک ہی کھانا لایا ہے تاکہ تم دونوں ایک ہی پلیٹ میں کھاؤ گے تو ایک ہی چیز ہونی چاہیے، الگ الگ نہیں۔ تو کہتی ٹھیک ہے۔ وہ کیا کرتی ہے اپنے ہاتھوں سے اسپون کو ایک سائڈ میں رکھتی ہے، اپنے ہاتھوں سے لقمہ بنا کے اس کی کھلانے لگتی ہے، کہتی کھاؤ۔ وہ بریانی لائی تھی عشیقہ کے لیے اور روئی کے لیے،
तो उसे कहती खाओ। वो तो आराम से मुंह खोल देती है, तो बड़े प्यार से उसे खिलाने लगती है। उसे खिलाते खिलाते आराम से जब वो कहती बस बहुत हो गया, क्योंकि आधे से ज़्यादा वो उसे खिला चुकी थी, तो कहती आयुष्यो हो गया। हो गया। तो फिर रूही खुद से खाने लगती है, तो इशिका कहती मैं खिला दूँ, तो कहती नहीं, एक इंसान ही अपना हाथ गंदा कर ले तो काफ़ी है, बाद में सह लेंगे। तो रूही चुप हो जाती, रूही की बात सुनकर इशिका चुप हो जाती है। जब रूही अपना खाना ख़त्म करती है तो देखती है कि इशिका के साइड में एक चावल का पीस जो उनके ऑटो के पूरे साइड के किनारे पर लग चुका था। तो उन दोनों की तरफ देखती जो बड़े मज़े से खाना खा रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रही थी, तो देखती है वो उनका ध्यान यहाँ नहीं है। हालांकि ध्यान हो भी तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है उसे। तो वही से करती है, वो अपने सीधे हाथ को नहीं उल्टे हाथ को ले जाकर उसके बालों के पीछे करके उससे खुद के करीब करके उस दाने को लिक करती है, अपनी ज़बान से लेकर खाने लगती है। लेकिन खाने के बाद जो किस उसे इशिका को करती हुई, इशिका अपनी आंखें बंद करती है। आंखें बंद करके उस किस को महसूस कर रही थी। इशिका जो किस कर रही थी, रूही जो किस कर रही थी इशिका को, वो बड़ी प्यार से कर रही थी, बड़ी नाजुकता से कर रही थी, आराम आराम से। कभी उसके अपर लिप को अपने ओंठों के बीच में लेके सब करती है, कभी लोअर लिप को करती है। वो बहुत ही प्यार से स्मूचिंग कर रही थी, बड़े प्यार से, जल्दबाजी नहीं, पेशेंट नहीं, लेकिन वो अपनी मोहब्बत को एहसास दिला रही थी। जो सपना खाना खाते उसके ऊपर आके ऊपर होते, फिर एक झटके से वो अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। वो कहती ये नहीं शर्म नहीं आती, तो कहती किन्हें शर्म नहीं आती, खाना खा रहे क्या, किन्हें ऊपर मत देखो, तुम्हारी दोस्त लगी हुई है। अच्छा, तो मुझे देखना है, शर्म नहीं आती, मेरी भी दोस्त है वो। अरे बाप रे बाप, आपको क्या प्रॉब्लम है, जब मेरी दोस्त को शर्म नहीं आ रही तो आप क्यों शर्मा रही? उसे भी पता है ना कि हम बैठे हुए हैं, क्यों कर रही है ऐसी हरकतें? तुम्हारी रूही ये कुछ भी कर सकती है, हमें यहाँ से बाहर खाना खाने लेना चाहिए था। तब रूही से होंठों से अपने होंठों को हटाती है और सॉफ्ट से किस करके वॉशरूम जाती है हाथ धोने के लिए। इशिका भी आंखें बंद करके बैठी थी और बस उस पल को महसूस कर रही थी जो रूही ने उसे दी थी। हाँ, वो किस अजीब थी, किस वो किस ऐसी थी जो कभी इशिका को मिली नहीं रूही की तरफ से। अक्सर रूही को पैशनेट, वाइल्ड सब कुछ किस मिलता है, लेकिन आज की किस में कुछ अलग बात थी। शायद आज के किस में शायद वो इशिका के अंदर के जो दर्द है वो लेना चाहती थी, बड़े प्यार से, बड़े नरमाहट से, इसी तरह से जिस तरह से वो चाहती है वो ले भी रही थी। इशिका आंखें बंद थी और जब आंखें खोलती तो देखती सामने रूही नहीं थी। तो वो यहाँ वहाँ देखती, तो सामने देखती तो सपना से घूर के देख रही है। तो सपना को कहती तुम मुझे घूर के क्यों देख रही हो? तुम्हें नहीं लगता मैंने मैंने कुछ नहीं किया है? हाँ, ये बात तो तुम सही कह रही हो, तुमने तो कुछ किया ही नहीं, जो किया है तुम्हारी बंदी ने किया है। हमें उससे बात कर नहीं, तुम्हें उससे भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। अपना खाना खाओ ना, अपनी बंदी के साथ जो करना है करो, लेकिन बाहर जाके करो, मेरे कमरे में नहीं। आहा, खुद करो तो अच्छी बात, हम बोले तो बुरी बात। हम कर नहीं रहे, हम सिर्फ देख रहे थे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम देख रही, तुम्हारी बंदी को देखो कितनी शरीफ बन के बैठी है, वो देख नहीं रहती। अच्छा, जब सपना ये कि सब इशिका के मुंह से सुनती, सपना घूर के देखती है नूर को देखती, तो वो तो बड़े प्यार से देख रही थी। लेकिन जब आंखें खोल ली थी, उसने देख लिया था इशिका मैम आंखें खोल चुकी, तो सर झुका के खाने खाने लगती है। हाँ, बहुत शरीफ है ये, इतनी शराफत है ना, शराफत भी इनको देखकर शर्मा जाए, ऐसी शरीफ है हमारी ये बंदियाँ। तब इशिका नूर आके कहती क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? तो सपना कहती नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा बेशरम का खिताब मिला है। अच्छा, ओ क्यों भला? बस ऐसे ही। क्या है ना, जब सामने से रोमांटिक टीवी में एक हॉट सीन आ रहा हो तो कौन कमबख्त तो सीन देखना ना चाहे। अब देख तो हम रहे थे, लेकिन दिखाने वालों को हमें शर्मिंदगी महसूस करवानी थी, वही करवा दिया आपकी बीवी ने, आपकी पार्टनर ने, भाभी जी। तो बुरी बात ना? अच्छा, लेकिन टीवी में दिखाते तो ये नहीं कहते बुरी बात, वो सिर्फ दिखाते हैं। हाँ, तो टीवी और रियल लाइफ की बात ही कुछ और होती है। और फिर से बेड में आके उसी वे में बैठती है, तो इशिका उसके गोद में सर रख देती है। अब इशिका थोड़ी रिलैक्स हो चुकी थी उसके बाद, थोड़ी सी तो सच्ची महसूस हो रही थी उसे। और बस इशिका क्या करती है, रुई के हाथ को पकड़ के अपने दिल पर रखती है। तो जब ये महसूस करती है तो उसके दिल को रब करते हुए कहती है रिलैक्स, कुछ नहीं है। हाँ, तो क्या कह रही थी आप मिस सबना? कुछ नहीं, हम तो कहते हैं ना बेशरम, तो हमारा खिताब मिल चुका है, अब कुछ और किताब देना बाकी है तो भी दे दीजिए भाभी जी, हम आराम से ले लेंगे। लेकिन एक बात है,
اب جب رومانٹک ہونا ہے نا آپ لوگوں کو تو ہمیں کہہ دینا چاہیے کمرے سے باہر چلے جائیں، آپ کی مہربانی ہوگی، لیکن آپ لوگ ایسا کچھ کہہ نہیں رہے۔ ٹھیک ہے ابھی کہہ دیتے ہیں، آپ دونوں کمرے سے باہر جائیے، کھانا ہمارا ہو گیا اور ہم دونوں کو بہت زوروں کی نیند آ رہی ہے، ہم سونا چاہتے ہیں، تو اجازت ہے آپ کی۔ کیا بات ہے، کوئی منہ پر بے عزتی کیسے کرتا ہے کوئی آپ سے کہ بھابھی جی میں بے عزتی نہیں کر رہی ہوں، آپ ہی تو کہہ رہی کہ آپ جو کرنا ہے آپ کو کہہ کے کرنا چاہیے، تو میں کہہ کے کہہ رہی ہوں، میں کہہ کے کرنے کے لیے کہہ رہی ہوں نا، تو آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے۔ مان گئے بھابھی جی، مان گئے، کیا بات ہے آپ کے، آئی سب بھابھی جی، آئی ریئلی ریئلی سب مان گئے۔ چلیے چلتے ہیں، آپ بھی سو جائیے اور ہم بھی گھر جاتے ہیں۔ گھر کیوں جانا، ایما کے کمرے میں جا کے آرام کر لو، تم لوگ بھی تک گئی ہوگی نا۔ نہیں یار، گھر جا کے موم ڈیڈ سے ملنا ہے اور نور کو اس کے گھر چھوڑنا ہے۔ نہیں نہیں، آرام کرو، پھر بعد میں چلی جاؤ، میں بات کرتی ہوں نور کے موم ڈیڈ سے، لیکن پلیز آپ لوگوں کو بھی تھک گئے ہوں گے، مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کو بھی نیند آ رہی ہے، تو جائیے سو جائیے۔ اور ویسے بھی گیسٹ روم میں اگر آپ ایما کے کمرے میں نہیں جا سکتے تو گیسٹ روم میں چلے جائیے آرام کرنے کے لیے۔ ہاں دروازہ اندر سے لاک کر لیجیے گا۔ آئی تھنک ٹھیک کہتی ہے تم، نور یہ کہہ کر عائشہ کا ہاتھ پکڑ کے روم میں چلی جاتی ہے، کہتی نہیں یار گھر جاتے، تو نور ہی نے کہا ہے تو کال کر لگی، ڈونٹ وری، آپ بھی اپنے موم ڈیڈ کو کال کر کے کہیے کہ آپ عشیقہ میم کے گھر میں ہیں۔ میں تو پہلے ہی کہہ چکی ہوں، تو ساری باتیں کہی آپ نے ان سے، ظاہر سی بات ہے، تم تو پتہ ہے نا میں اپنے موم ڈیڈ سے جھوٹ نہیں بولتی۔ ہاں یہ بھی پتہ ہے، چلیے آئیے۔ وہ لیٹتی ہے تو اس سپنا کو اپنے اوپر لے لیتی، کہتی آنکھیں بند کیجیے سو جائیے۔ سپنا جب سوتی اس کی آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو نکلتا ہے تو کہتی ہلو یہ کیا ہے، میں نے آپ کو سونے کے لیے کہا ہے، رونے کے لیے نہیں کہا۔ تو سپنا سے کس کے ہک کر کے کہتی تھینک یو سو مچ، تھینک یو یار مجھے بچانے کے لیے، تھینک یو، مجھے نہیں پتا تھا وہ لڑکی۔ اب چھوڑی ان باتوں کو، جو ہوا وہ کل تھا، اب جو آنے والا کل ہے وہ بہت اچھا ہے، بہت زیادہ پیارا ہے۔ اوکے ٹینشن مت لیجیے گا، آپ سو جائیے۔ اور اس کے سر کو سہلا رہی تھی، باتیں کرتے کرتے کب عائشہ کی آنکھیں لگ جاتی ہے عائشہ کو پتہ نہیں، اور عائشہ گہری نیند میں چلی جاتی ہے۔ وہی دوسری طرف روئی اب بھی ویسے بیٹھی تھی۔ روئی کیا کرتی ہے، وہ کہتی عشیقہ تھوڑا اٹھو، تو عشیقہ اٹھ کے بیٹھ جاتی، کہتی کہ کیا ہوا، پیروں میں درد ہو رہا ہے؟ مجھے پیروں میں درد نہیں ہو رہا، مجھے سونا ہے۔ اور ہاں جاتے ہوئے ہی سپنا نے سب کے ہیٹر جو گرما کے لائے تھے وہ سب کے کمرے میں رکھ دیتے، وہ ایک ہیٹر لے کر اس کمرے میں جاتی ہے جہاں وہ لوگ ٹھہرے تھے، یعنی کہ گیسٹ روم میں، تو ایک ہیٹر جو کہتے نا ایما کے کمرے کی، وہ اس والے کمرے میں لے کے چلے جاتے ہیں، تو اسے چالو کرتے، اب وہ کمرہ بھی گرم تھا، تو روئی جب کہتی ہے نہیں مجھے کچھ نہیں ہو رہا، وہ لیٹتی ہے تو اپنی باہیں پھیلاتی ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو کھولتی ہے جیسے کہ کہہ رہی ہے آئیے میری باہوں میں۔ تو عشیقہ جب یہ دیکھتی تو وہ آ کے سیدھا اس کی باہوں میں کس کے اسی کو کر کے خود کے اوپر لیتی ہے۔ ارے یہ کیا بات ہوئی، میں تو آپ کو اپنی باہوں میں لے کر سونا چاہتی ہوں، لیکن میں تمہیں اپنی باہوں میں لے کر سونا چاہتی ہوں، بہت پیار کرتی ہوں میں تم سے یار، آئی لو یو، آئی نو یو لو می، آئی لو یو ٹو، میں بھی آپ سے بے تناشا پیار کرتی ہوں، ہمارے پیار کے لیے ہم کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کہے تو۔ یہ کہہ کر اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیتی ہے، اسے کس کرنا اسٹارٹ کر دیتی ہے، کبھی اپر لپ، کبھی لوور لپ، کبھی ٹم سکنگ کرتی ہے، اس کے بالوں کو بڑے پیار سے سلاتے ہوئے اس کے نیک کی طرف آتی ہے، وہاں پر کسز کرتی، کس کرتے کرتے اس کے نیچے جانے لگتی ہے، اس کی شرٹ کی جو اوڑی اس نے پہنی تھی اس اوڑی کو اتارنے لگتی، تب سوئی کے ہاتھ پکڑ کے عشیقہ اپنے اوپر کر کے اس کے ہونٹوں پر پیشنٹ کس کرنا اسٹارٹ کر دیتی ہے، جیسے کس کرتی ہے، کس کرتے کرتے اس کے ہلکی سی بائٹ کرتی ہے، زور سے نہیں زیادہ، ہلکی سی بائٹ کر کے اس کے اورٹ پر اپنے ہونٹ رکھ کے کس کر کے اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے، اور اس کی آنکھیں بند ہوتی عشیقہ کی طرف دیکھ کر روئی کے چہرے پر ایک پیاری سی اسمائل آتی ہے، تو روئی کہتی کیا ہوا، بڑھنا نہیں آگے، مجھے پتا ہے تم یہ کیوں کرنا چاہتی ہو، میں ٹھیک ہوں، بہت اچھی طرح ٹھیک ہوں، تم تو میرے سارے کپڑے اتار دو کر پیار کر لو گی، لیکن خود کی باری جب آئے گی تو کہو گی تم تک گئی ہو، مجھے تکان ہو رہی ہے، تو یہ کرنے کی ضرورت نہیں، بس میری باہوں میں رہو اور مجھ سے اسی طرح پیار کرتی رہو۔ سچ میں
ضرورت نہیں ہے، بالکل نہیں، رات ہے نا رات میں کر لیں گے جو کرنا ہے، ابھی تو سونا ہے۔ 1 منٹ رکو۔ وہ کیا کرتی ہے، وہ ایشیکا کو لیتے تھوڑی روئی کو لیتے ہوئے تھوڑا سا کھسکتی تو روئی کہتی مجھے اٹھنے دو نا، میں اٹھ جاؤں گی، تم آرام سے کھسک لو، کیا کرنا ہے تمہیں؟ ارے رکو تو صحیح بتاتا ہوں۔ یہ کہ کرو، سائڈ ڈرور میں ہاتھ ڈالتی تو وہاں سے ایک تیلی نکالتی ہے، اس تیلی میں دیکھتی یہ لو، یہ کیا ہے؟ میڈیسن جو دی نے دی ہے مجھے تمہیں کھلانے کے لیے۔ اوکے دیجیے مجھے، آپ کو منع نہیں کر سکتی، دیجیے، اور اس میں ملہم بھی ہے، کب لگانا ہے؟ رات کو؟ ابھی نہیں، ابھی گھر میں کوئی ہے نہیں، تو اسی لیے تو کہہ رہی لگانے دو، رات کو سب لوگ آئیں گے۔ کیا ہے نا، اسے دیکھنے کے بعد آپ ایموشنل ہوگی، اور مجھے یہاں پر نہیں لگانا، تو کہاں لگانا ہے؟ بس کہیں پر بھی لگائیں گے لیکن آج نہیں، کل۔ اچھا بابا آج ہی لگائیں گے لیکن یہاں نہیں لگائیں گے، لیکن آج رات گھر سے باہر نکلنے نہیں دیں گے گھر والے مجھے، ہاں یہ تو پتہ ہے مجھے، تو ڈونٹ وری، میں لگا لوں گی، ٹینشن مت لیجیے گا، پر مجھے لگانی ہے اور دیکھنی ہے۔ پھر سے ضد کر رہی ہیں آپ، پہلے میڈیسن دیجیے، پانی کہاں ہے؟ یہ لو پانی، یہ کب ہے؟ میں نے نور سے جاتے ہوئے، جب نور جا رہی تھی تو میں نے اسے کہا پانی کی بوتل یہاں رکھ دو، تو اس نے نیچے رکھ دی، لو پیو، تو وہ میڈیسن نکال کے پیتی ہے، اور پانی کی گلاس لے پانی پی کر وہ سائڈ میں رکھ دیتی ہے، اور پھر سے شیکا کے اوپر پوری طرح سے، آدھی نہیں پوری طرح سے شیکا کے اوپر آتی ہے، اور پوری طرح سے اپنے اوپر بلینکٹ اوڑھ کے اس کے سینے پر سر رکھ دیتی ہے، اور ایشیکا اس کے سر کو سہلاتے ہوئے کہتی ہے درد ہو رہا ہے؟ پیار آ رہا ہے، بہت آ رہا ہے، بہت زیادہ آ رہا ہے، کرنا چاہتی ہوں لیکن آپ روک رہی ہیں۔ پتہ ہے مجھے، پر مجھے نیند آ رہی ہے۔ ہاں تو سو جائیے۔ یہ کہہ کر اس کے فورہیڈ پر کس کرتی ہے، اس کی آنکھوں پر کس کرتی ہے، اس کے گالوں پر کس کر کے، اور اس کے سینے پر سر رکھتی ہے، اور اس کے دل پر بھی کس کرتی ہے۔ تو ایشیکا کہتی ہے یہ کیا بات ہوئی، سب کو خوش کر کے یہ ہونٹوں کو کس لیے خوش نہیں کیا؟ کیونکہ سب سے پہلے میں نے ہونٹوں کو شاید خوش کیا تھا۔ ہاں ہونٹوں کو خوش کیا تو ان لوگوں کو خوش نہیں کیا نا، تو انہوں کو خوش کر لیا۔ نہیں، ہونٹوں کو بھی خوش کرو ورنہ ہونٹ سوکھ جائیں گے، دیکھو کتنے سوکھے ہوئے، اور اپنے فیس کو بالکل پپی سا بنا دے۔ تو ایشیکا کی طرف دیکھ کر روئی ہنستے ہوئے اس کے ہونٹوں پر صرف اپنے ہونٹ رکھتی ہے، لیکن ایشیکا جب اس کے بالوں سے پکڑ کے اپنے پاس اور کس کے کرتی ہے تو اسے کس کرتی ہے، تو کس بیک کرتے ہوئے اس کے فورہیڈ سے اپنی فورہیڈ لگا کے کہتی ہے مجھے درد نہیں ہو رہا، مجھے اچھا لگ رہا ہے آپ کی باہوں میں بہت زیادہ، اور اس طرح سے کہتے ہوئے جو اس کے ہاتھ تھوڑی پکڑ تھوڑی سی ڈھیلی تھی اسے کس کے مضبوطی سے اپنے کمر پہ لگتی ہے، اور کہتی ہے اس طرح سے کیجیے، اچھا لگتا ہے، درد نہیں ہو رہا؟ بالکل بھی نہیں ہو رہا، آئی لو یو سو مچ۔ یہ کہہ کر دونوں ہی باتیں کرتے کرتے کب ان کی بھی آنکھیں لگ جاتی انہیں بھی پتہ نہیں چلتا۔ تقریباً دوپہر کے 3 بجے ان کی آنکھیں لگتی، وہی دوسری طرف جب اس کی موم ڈیڈ آتے گھر میں تو انہیں پتا تھا ایشیکا تو روئی تو یہاں ہے نہیں، اور میسج بھی انہوں نے کیا تھا ڈسٹرب مت کیجیے، نیند آ گئی، نیند میں سو چکے ہیں، اگر آپ کال کریں گے تو ہم اٹھ جائیں گے، نیند خراب ہو جائے گی۔ تو اس کی موم ڈیڈ بہت ہی زیادہ کو کہہ سکتے ہیں نا کھول مائنڈ کے تھے، تو وہ لوگ اس چیز کا برا نہیں مانتے، ایک دوسرے میسج پڑھنے کے بعد ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنستے ہوئے کہتی دیکھ لو ہماری بیٹی بہت رومانٹک ہے، آپ پر گئی ہے۔ اس کی موم کہتی ارے واہ مجھ پر گئی ہے، کیا تم مجھ سے پیار نہیں کرتی تھی؟ میں بھی کرتی تھی لیکن آپ کی بیٹی آپ پر زیادہ گئی۔ اچھا چلو چلو میری بیٹی مجھ پر زیادہ گئی ہے، مان لیا بابا مان لیا، اس سے زیادہ اور کچھ کہنا ہے؟ نہیں کچھ نہیں کہنا، بس آپ کی بیٹی آپ پر گئی ہے زیادہ۔ تو وہ لوگ ہنستے ہوئے ہنستے ہوئے لنچ کرنے لگتے ہیں۔ لنچ کرنے کے بعد وہاں تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، پھر سے اپنے کاموں پہ نکل جاتے، کیونکہ تھوڑا لیٹ آئے تھے لنچ کرنے کے لیے، جلدی آ جاتے کیونکہ ان کی گھر کی روٹین تھی، کھانا وہ لوگ سب لوگ ایک ساتھ کھاتے تھے روئی کے ساتھ، لیکن جب سے ایشیکا اس کی لائف میں آئی کبھی ایشیکا ان کے ساتھ شامل ہوتی کھانے میں، کبھی وہ اس طرف شامل ہوتے، ان کے گھر میں اسی طرح گیٹ ٹوگیدر چل رہے تھے۔ لیکن جب وہ لوگ کھانے پہ بیٹھے تھے تب ایما اور اپنی ماں کے ساتھ وہاں آتی انٹر کرتی، تو ایما کہتی آپ کو یہاں آنا تھا تو پہلے بتا دیتی، میں دی کو کہہ دیتی تھی ہم لوگ ایشیکا بھابھی کے گھر جا رہے، اکا کو کہہ دیتی ہم روئی بھابھی کے گھر جا رہے، بس کرو بھی، ہم یہاں پر کسی خاص کام کے لیے آئے ہیں، تمہارے پاپا بھی آنے والے ہوں گے۔ ارے آپ لوگ آ گئے، ابھی ابھی کھانے کے ٹیبل پر ہم لوگ بیٹھنے والے تھے، آئیے پلیز، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ بیٹھتے تھوڑی دیر بعد پاپا بھی آ جاتے، کہتے آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا آپ لوگ کوئی سازش کر رہے ہو دی اکا کے خلاف؟ تب تک وہاں پر وراٹ بھی آ جاتا ہے، وراٹ سب کے پیر چھوتے ہوئے ایشیکا کہ اپنے موم ڈیڈ کے ساتھ ساتھ وہ روئی کی موم ڈیڈ کے بھی پیر چھوتی، تو کہتی ہے جیتے رہو،
अरे भाई तुम भी आओ, लगता है कोई साजिश होने वाली, बड़ी साजिश। दी को, अक्का को पता है, भाभी को पता है कि आप लोग उनके खिलाफ क्या साजिश करना चाहते हैं? अरे बाबा, इस दफ़ा रूही की बर्थडे आ रही है। ओह अच्छा, तो इसकी मोम डेट चाहती है रूही के बर्थडे के दिन रूही की या तो इंगेजमेंट हो या तो शादी हो। तो हम लोग शादी के बजाय इंगेजमेंट करना चाहते, लेकिन देखते क्या होता है। ये तो इशिका से पूछने के बाद होगा ना, क्योंकि सरप्राइज़ तो रूही के लिए, इशिका के लिए नहीं। ओहो, तो ये बात है, तो चलिए हम दी को बुला लेते हैं। नहीं, वो लोग सो रहे हैं। अच्छा, हाँ उनकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या कुछ हुआ है? तो वो लोग भी उन सारी बातों को एक दूसरे से कहते, तो कहते इतना सब कुछ हुआ इन दोनों के बीच में, हमें पता नहीं था। देखिए ये बात शायद वो जानबूझ के आपको बताना नहीं चाहती थी, लेकिन अब आपको बता दिया तो मैंने बताया। टेंशन मत लीजिए, मेरी बेटी संभाल रही है ऋषिका को। मेरी बेटी बहुत एहसास है इन चीज़ों की। अगर उसको उसे लगता है कि उसकी वजह से रूही को तकलीफ़ हुई, वो ज़्यादा हर्ट होगी, मुझे मेरी बेटी पर यकीन है, वो संभाल लेगी उसे। डोंट वरी, ठीक है। ओके गाइस, आज के लिए इतने, हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआ में याद रखिएगा। अगर हो सके तो आज मैं थोड़ा लाइव आने की कोशिश करूँगी, फिर देखते हैं क्या होता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआ में याद रखिएगा।